جی ہے خود عورت جو ہے وہ بھی اس کی نمبردار ہو گئی ہے. وہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مارا ہے کہ میں ناقصات یا قلم حدیث ان کا نقص جو ہے اصل میں وہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کی ذمہ داری اسلام نے اس کے اخراجات کی اس کی رہائش کی یہ سارے کام کرتے ہیں. اسے فارغ کیا ہے معاشی اور ان طرح کی جو الجھنیں ہیں جو کہ مردوں کو پیش آتی ہیں. لیکن وہ اب کیا کرتی ہے کہ اپنی روزگی وہ خود کماتی ہے. یعنی پہلے وہ آرام سے رہتی تھی, بچوں کی پرورش کرتی تھی, ان کو اپنی محبت دیتی تھی, ان کی اپنی گود پیش کرتی تھی اور اپنے گھر میں رہتی تھی. گھر کی وہ ملکہ تھی. اور اب وہ کیا ہے, اب وہ یہ ہے کہ وہ جن سے بازار ہے. اور مرد نے اسے بیوقوف یہ بنایا کہ اس کی آزاد دی ہے, اس کو دے رہی ہے ایمنسپیشن اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کو نجات دلا رہے ہیں. اس کی زنجیریں جو پہنی ہوئی تھی اور اس زنجیریں جو توڑ کر وہ خود دراصل عیاشی کرنا چاہتے تھے کہ جس عورت سے چاہے وہ اپنے تعلق قائم کر لیں. اگر خاندانی نظام قائم ہو تو یہ تو ناممکن ہے کہ جس عورت سے کوئی چاہے وہ تعلق قائم کرے. انہوں نے یہ خاندانی نظام اس لیے کر لیا عیاشوں نے کہ جس عورت سے چاہو تم تعلقات کا قائم کر لو. بلکہ مغربی معاشرت بھی ہے, یہاں تک کہ پہلے یہاں رسالے میں آ چکا ہے کہ اپنی بہنوں سے بھی اور بڑوں کام نہیں کرتے ہیں, تعلقات قائم کر رہے ہیں. کوئی برائی نہیں. یہ چیز جو ہے عورت کی سمجھ میں کس طرح سے دیکھیں آپ اس کا نقص ہے کہ وہ بیوقوف بنی, اپنے آپ کو اس نے ایک یعنی اعلی عیش بنا دیا اس کو, اور اپنے آرام کو, اپنی آسائش کو اور اپنے بچوں کی پرورش جو ہے اس کو چھوڑ جن سے بازار بن گئی اور اس کی تعریف کا سامان فراہم کیا. اور یہ اس کو خوش کر رہا ہے کہ ہم تمہیں آزادی دے دی ہے کہ تم معاشرے کو خراب کرو, اپنی اولاد کو اپنی محبت سے معلوم کرو اور خود محنت اٹھاؤ, مشینوں میں کام کرو, ہوائی جہازوں پہ کام کرو اور دوسروں کے جو ہیں ان کی چاکری کرو. لیکن اپنے خاوند کو جو ہے وہ نہیں, وہ ایک خاوند نہیں چاہتی, وہ بہت سے خاوند. اور اسلامی تحریک پر یہ اعتراض ہے کہ یہاں جو ہے یہ تعدد ازواج ہے. یہاں تو 4 تک ہے نا, وہاں 20 40 آپ کسی بھی عورت سے نکاح کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں. اور اب عورت کیا مرد جو ہیں وہ باقاعدہ ان کے پادری جو ہیں وہ نکاح کر رہے ہیں آپس میں. کوئی تصور ہے. اب میں تو حیران ہوں, مولانا یہ مسئلے کو خوشحال کریں گے کہ ایک بستی سب سے پہلے یہ جو ہم جنسی پرستی تھی یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ رواج ہوئی اور اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا اور وہ آج تک نسل بنی ہوئی ہے. آج جب کہ حکومت باقاعدہ قانون سازی کر کے سجائے عمل قرار دے رہی ہے, مولانا ان پر غضب کیوں نہیں اللہ کا ٹوٹ پائے. آپ ایک حالے میں پڑھا تھا کہ وہ جو ہے نا مغربی معاشرے میں کوئی لڑکی جو ہے کوئی بہن اپنے بھائی سے محفوظ نہیں رہے گی اور بیٹی اپنے باپ سے محفوظ نہیں. یہ اس حد تک وہاں پر فری سوسائٹی بن سکی. اللہ اور یہ سب تہذیب کے نام پر ریاض صاحب آپ بھی کچھ اب حالات کا وہ علاج کیا ہے؟ روٹ علاج ہے تو ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک میڈیا بھی اٹھا رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, کہیں ہمارے سامنے ہے. اب اسلامی مارک میں بھی تو اسی طرز میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل اس سے بھی آگے نکلتے جا رہے ہیں. وہی ہے, اسی کھائی میں ہم جا رہے ہیں. اب کیا وہی راستہ ہے. کیسے رکوں گا؟ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی نا ایک کتاب ہے جو انہوں نے 5-6 ملکوں کا دورہ کیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے. یہ اس کے صدر تھے, کچھ اور علماء ساتھ تھے. تو کابل سے شروع کیا تھا, تو دریائے کابل سے دریائے یرموک تک یہ ترجمہ اس کا ہو گیا. پہلے عربی میں لکھی وہ گہری ساری. کابل گئے, ایران گئے, لبنان گئے, شام, سارے ملک دیکھے, جو حالات ہیں مسلمانوں کے وہ بھی بتائے سارے. تو باقی ریاض صاحب جیسے کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہی کہا کہ مسلمان تو ان سے بھی اب آگے نکلتے جا رہے ہیں. اور جو بات آخر میں کہی نا ریاض صاحب, وہ آپ کی بات ہے. انہوں نے کہا اب مذہبوں کا آپس میں جھگڑا نہیں رہا, وہ بات پرانی ہو گئی کہ عیسائیت سچی ہے, اسلام سے, یہی باتیں تو بالکل گرجوں میں اور مسجدوں میں رہ گئی. اب جنگ اس دور میں ہے دین کی اور لادینیت کی. بنیادی طور پر یہ جھگڑا شروع ہو گیا تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ. یہ فتنہ دجالی ہے
کہ کوئی آنکھوں سے پرے کوئی دنیا ہے، کوئی خدا ہے، کوئی وہی ہے، کوئی آخرت، یہ انکار کر دیا بس ان لوگوں نے، اس کو بالکل علم کہہ دیا کہ جو یہ نہیں مانتے وہ بیوقوف ہے کہ اللہ ہے اور کیا کچھ نہیں، جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ کوئی نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں مذہب تو سارے انہوں نے اب نا بہا دیے، نہ عیسائیت نہیں رہا، اسلام رہا، وہ تو پادری اور مولوی اپنے کھانے پینے کے لیے، ورنہ علمی طور پر یونیورسٹیوں اور کالجوں میں لادینیت آ گئی مقابلے میں دین کے، کہ دین نام کی شے ہی کوئی نہیں، یہ مذہب ہے ہی کوئی چیز نہیں، نہ خدا ہے کوئی، نہ آخرت ہے، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی کتاب اتری، اصل میں یہ، اور اس کے پیچھے چوتھائی صاحب انہوں نے ڈھیروں لٹریچر تیار کر دیا، ناول اور افسانے اور شاعری، اور لوگوں کے ذہنوں میں اتار رہے ہیں کہ سب بیوقوف لوگوں کی باتیں، اور پرانے دور کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے اور کوئی قیامت ہے، یہ کچھ نہیں، بس یہی دنیا ہے۔ اس لیے یہ دین اور لادینیت کا فتنہ نا، جس کی خبر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی دی تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنہ سے بڑا فتنہ ہے زمین پر کوئی برپا نہیں ہوگا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ نے ہر نبی اپنی امت کو آگاہ کرتا آ رہا ہے، اور وہ دور ایسا ہوگا کہ آپ نے فرمایا بڑا مومن اور دین کو جاننے والا بھی جرت نہ کرے کہ میں دجال سے ملوں گا اور اس سے بحث کروں گا اور سمجھاؤں گا، وہ مومن جائے گا اور کافر آئے گا۔ ایسے شبہات اور ایسے دلائل، فلسفہ اور لاجک اور سارا علم کے نام پر جاہلیت کو ایسا انہوں نے لیپا پوتا ہوگا کہ لوگ کہیں گے یار باتیں تو ان کی ہیں، یہ مولوی حضرات اور پادری کیا کہتے ہیں، کوئی خدا نہیں پہلے، یہ فتنہ جو اٹھ کھڑا ہوا نا، اور اس کے پیچھے ہے یہ ترقی، وہ بھی آپ نے جب فرمایا نا کہ جس علاقے میں جائے گا لوگ اگر اس کی بات نہیں مانیں گے، زرخیز زمینیں جو وہاں لہرا رہے ہوں گے سبزے، ایسی سپرے کرے گا کوئی، ساری بنجر ہو جائیں گی، ایک دانہ نہیں ہوگے گا تک، اور جو مانیں گے وہ اگر ان کی زمینیں بنجر بھی ہوں گی نا تو وہاں سبزہ اگنا شروع ہے۔ یہ سائنسی ترقی ہے، اور حتیٰ کہ مردہ زندہ کرے گا، تلوار سے کاٹ کر دو ٹکڑے کر کے اس کو زندہ کر دے۔ تو امام بن حزم فرماتے ہیں کوئی خدائی طاقت نہیں ہوگی، علم بھی اتنا ترقی کر جائے گا کہ یہ سارے کام وہ کرے گا، اس لیے لوگ گمراہ ہوتے جائیں گے کہ بھائی کہاں ہے دین اور کہاں مذہب۔ تو اب اصل جنگ جو ہے نا یہی ہے کہ الحاد اور دین جو ہے نا ان کی ٹکر ہوگی، کہ بے دینی جو ہے یہ ٹھیک ہے، زیادہ لوگ اسی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس میں نقد لذت ہے نا، یہ باتیں جو نا اللہ ہے نیک بنو، یہ تو اپنے آپ کو قابو رکھ رہی ہیں۔ وہ چوتھائی صاحب کھلی چھٹی ہے کہ آدمی جو جی چاہے کرے، جہاں جو مرد عورت جو جی چاہے کریں، جو کمائیں کھائیں عیاشیاں کریں، بے لگام ہو جانا، یہی ہے نا یہ دجالی تہذیب، دین کا حدود کی پابندی، اپنے آپ کو جکڑ کے رکھنا۔ اس سلسلے میں ایک بات قابل غور ہے جی، وہ یہ ہے کہ سب کے باوجود کہ یہ کہ الحاد کی تحریک ہے، وہ جو اسلام دشمنی ہے وہ پھر بھی موجود ہے، یعنی وہ ٹھیک ہے یہ بھی مرتد اور وہ بھی مرتد، یہ بھی بے دین اور یہ بے دین، وہ یہ کہتے ہیں یہ بے دین مسلمان ہے، بے دین مسلمان اور بے دین عیسائی، یہ دو یہ اب بھی موجود ہے۔ حکیم صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ کفر یہ سمجھتا ہے جو موجودہ کفر الحاد ہے کہ یہ عیسائیت وغیرہ بدھ میں یہ پرانی چیزیں ہیں، عجائب گھروں میں رکھنے، ان میں پہلے تو پہلے ہی کچھ نہیں، یہ زندگی کا کوئی نظام نہیں دیتی، کوئی باتیں ہیں نا مذہبی قسم کی۔ اصل ہمارا جو دشمن ہے نا وہ اسلام ہے، جس میں پوری تہذیب ہے، نظام زندگی ہے، اس کو وہ مٹیا میٹ کرنا چاہتے ہیں، اصل دشمن اس کو سمجھتے ہیں۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی اسی لیے توہین نہیں کرتے کہ ان کی تعلیمیں تو مٹا گئی، صرف ان کے پجاری نام لے کر اپنا روٹی کما رہا ہے، کچھ نہیں ان کے پلے۔ اگر آج عیسائیوں سے کہا جائے، ہندوؤں سے کہا جائے کہ لاؤ جو تمہارے پاس نظام زندگی حکومت تمہیں دیتے ہیں اس کے مطابق چلا کے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، چند اخلاقی ہدایتیں ہی نا۔ اسلام ہے ایک مکمل ضابطہ حیات، یہ ایک نور ہے جس کو بجھانا چاہتے ہیں کہ یہ روشنی مٹ جائے نا تو رہی صحیح کثر بھی نکل جائے گی، انسان پھر کتیا اور کتے بن جائیں گے اور جو جی چاہے گا کرے گا۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازان، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ یہ علم کے نام پر بیوقوف بنایا گیا کہ بچیاں پڑھ نہیں رہنی چاہیے، پڑھا کیا پڑھا؟ کل ہی ایک عالم دین کا میں پڑھ رہا تھا، مولانا عبد المجید دریا بادی کا، تو ایک آدمی نے لکھا تھا، وہ قائد اعظم کے سیکرٹری تھے، انہوں نے کہا پڑھائے دیندار سے مشرقی پاکستان کے، میں چاہتا ہوں کہ پردے میں رہتے ہوئے لڑکیاں کیا کریں، مخلوط تعلیم کے بغیر چارہ نہیں، کوئی علیحدہ ادارے نہیں۔ انہوں نے کہا یار جو قرآن و حدیث میں آیا تھا علم کے بارے میں
تم نے اسی کو پر وہ چسپاں کر دیا کہ یہ جو پڑھاتے ہو جو لڑکوں کو بھی نہیں پڑھانا چاہیے، یہ علم ہے جس کے بارے میں کہا تھا کہ مرد عورت پر سیکھنا فرض ہے، وہ ساری فضیلتیں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے متعلق۔ یہ علم تو جو ہے یہ تو بچوں کو بھی نہیں پڑھانا چاہیے، بچیاں تو کچھ آ رہی ہیں، اس سے تو ظاہر ہی رہے تو بہتر ہے۔ لڑکوں نے یہ سیکھ کر کیا ایسے حاصل کیا، تباہ ہوگا۔ تو یہ سازش کی ان لوگوں نے کہ اسکول اور کالج کھول دو علم کے نام پر، اور عورتوں کو ترقی، جیسے حکیم صاحب فرما رہے تھے۔ مودودی صاحب نے جب پردہ لکھی تو انہوں نے کہا یہی بدماشوں کا طریقہ ہوتا کہ ان عورتوں کو گھروں سے ایک مرتبہ باہر نکالو، پھر شکار سامنے آ گیا، جہاں جی چاہے پکڑ لیں، گھروں میں تو آئیں گی تو تحفظ ہے۔ اس لیے انہیں کارخانوں میں لے گئے، دفتروں میں لے گئے۔ اب جو کام کرتی ہیں وہ خود بتاتی ہیں کہ مولانا کوئی حال نہیں، وہ حرامزادے ہمیں تنگ کرتے ہیں، بلکہ روک لیتے ہیں کہ کام آپ کا بعد میں ہوگا، بدماشیاں کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل تباہی کر دی۔ اب دوہرا کام انہوں نے اپنے، جیسے حکیم صاحب فرمایا، بیوقوفی دوہرا کام اپنے ذمہ لینے کو ترقی کہتی ہیں۔ پہلے بس پھر روٹی پکاؤ، بچوں کو رخصت کرو، خاوند کو آرام سے نہا دھو کر بیٹھو، کما کر وہ لائے گا، ملکہ بن کر خرچ کرو۔ اب صبح ہی بیچاری بچوں کے اڈوں پر کھڑی ہے، دھکے کھا رہی ہیں، بچے جو ہیں کوئی اپنی نانی کے پاس ہیں، کوئی کہیں ہیں، کیا فائدہ؟ کوئی ملازم انہیں کھانے پکا کر دے گا۔ ایسی نسل پھر جو ہے ان کے دل میں ماں باپ کا کیا عدب ہوگا جب ماں باپ نے انہیں کوئی محبت ہی نہیں ہے۔ اور جو اصل کام تھا انسان سازی، جس کو حکیم صاحب نے کہا، اصل تو وہ تھا، اس کو حقیر کر دیتے لوگوں کے نام، یہ بچے جاننے کی مشین ہے۔ وہ ایسے لفظ گھڑ لیے ہے کہ لوگ کہتے ہیں عورتیں بچے جاننے کی مشین ہے۔ بچے جاننا مشین ہے، بچہ تیار کرنا کہ کوئی آدمی ولی تیار ہو جائے اس کی گود میں، کوئی جرنیل، کوئی عالم ہے، یہ تو سب سے بڑا کام ہے۔ اس کے مقابلے میں تمہارے کارخانے، ایجادیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک انسان بھی آ گیا کام کا ماں کی گود سے۔ ہیرے علامہ اقبال نے ایک جگہ بڑی دلیری سے کہا کہ ایسی عورت جو دیہاتی ہو، کاڑی ہو، بدشکل ہو، پستہ قد ہو، جاہر ہو، مگر اس کی گود سے غیرت مند بچہ امت کو حاصل ہو جائے، وہ ان پڑھی لکھی لڑکیوں کے مقابلے ہزار بہتر۔ ابھی وہ شروع ہوئی تھی پڑھنی، انہوں نے کہا داغ شد دامان ملت شستہ بے، کاش یہ نہ ہی پڑھتی اور میری ملت کا دامن اس داغ سے پاک ہی رہتا، کیا فائدہ ہوا ان پڑھنے والی سے؟ گستاخ ہو گئیں، بدماش ہو گئیں، نخرے باز۔ کتنے والد ہیں جو چھوڑ کر چکلائی سب جاتے ہیں، لوگ خود بتاتے ہیں، وہ کالج میں داخل کر کے جاتے ہیں، ابھی نکلا اپنے یار سے بات طے ہوتی، چلی جاتے ہیں، اور چھٹی ہونے سے پہلے آدھ گھنٹہ پھر پہنچ جاتے، آنکھوں میں دھول چونکی ہوئی کہ میں پڑھنے جاتی ہوں۔ علم کے نام پر بدماشی پھیلا۔ وہ دور آ گیا جو آپ نے فرمایا، ایسا وقت آئے گا کہ سڑکوں، بازاروں میں، پارکوں میں لوگوں کے سامنے اعلانیہ مرد عورت کی سب یہ فعل کر رہے ہوں گے، اور جو اس دور میں سب سے اچھا ہوگا نا وہ اتنا ہوگا، وہ کہے گا یار تم ذرا اس پردے میں ہو جاتے، بس اس سے آگے کچھ نہیں، نہ کوئی روکے گا، نہ کوئی برا منائے گا۔ علامہ البانی صاحب بیچاروں نے حال سے کہ میں نے مصر میں تو یہ حال دیکھ لیا، وہ لکھنے مصر میں تو میں دیکھ رہا ہوں بالکل اعلانیہ ایسے بوسو کنار گرے اور سب جوجی کے کیا بوسو کنار سر عام ہوتی ہے، وہ اس کو غیر مذہب نہیں سمجھا جاتا، جو ان کو دیکھے گھور کے کہ یہ برا کام کرے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، وہاں یہ ہے۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترقی کا کون دشمن ہے، مگر فیصلہ تو کرنا کہ ترقی ہے کیا۔ انسانیت کی طرف بڑھنے کو ترقی کہتے ہو یا حیوانیت کی طرف بڑھنے کو ترقی کہتے ہو؟ نا ایک کراچی جانا چاہتا ہو، اس کی ترقی تو یہ کہ ادھر کو وہ جائے اور قریب ہوتی جائے کراچی، ایک دوسری طرف منہ کر کے چل پڑتا، اس کی ترقی کیا ہوگا، جتنا تیز چلے گا تباہ ہوگا۔ اس لیے یہ گڑھے کی طرف جو بھاگے جا رہے ہیں نا، حیوانیت کی طرف، یہ کیا ترقی؟ انسانیت کی ترقی کہتے ہو، دین ہونا چاہیے، شرافت ہو، احترام ہو، ایک دوسرے کا لحاظ ہو۔ اب اللہ پر ایمان کا ہر حکیم صاحب یہ ہے، لکھتے ہیں محمد موسیٰ بھٹو، رسالہ نکلتا ہے نا بیداری، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نام لے کر نکال، فلاں بیمار ہو گیا، ہے نیک تھا، اپنے مزدوروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، کام لینا تو چائے پلانی میں جلیبیاں کھلانی، بعد میں ایک دن جلیبیاں نہیں، اس کے یہ نا ٹانگیں رہ گئی، بیچارہ بیساکھیوں کے ساتھ چلتا تھا، ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی اور کوئی چارہ نہیں، حتیٰ کہ ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا، بستر پر لٹا لیا، مگر اس نے نا بیچارے نے جو لوگ تھے بلائے، اس نے کہا یہ 70,000 یار میرے پاس ہے، اب پتہ نہیں میں بچوں گا، جو سارے غریبوں میں تقسیم کر
اب وہ اٹھ کر کسی کام کے لیے گیا اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو ٹھیک چلا آ رہا. انہوں نے کہا آپ تو بیمار تھے اور آپ کی ٹانگ. اس نے کہا یار ایک بگولا آیا اٹھا کر مجھے پھینکا, میں اٹھا تو میرے لیے ٹانگیں بالکل درست, وہ سارا خلل جاتا. اللہ کے راستے میں اس نے خیرات کی اور صدقہ وہ بالکل اس کو ڈاک ملا. یہ خود یہ ڈاکٹر بھی وہاں کہتے ہیں کہ یار مذہب جس کو مانتے ہو اس کو تم یاد کرو, اس کو مانتے ہیں کہ اس کی بڑی شفا ہوتی ہے, مگر صرف اس لیے ادھر نہیں آتے کہ اللہ کو ماننے سے کوئی انسان کو پابندیاں قبول کرنی پڑتی ہیں, ورنہ اتنی مت نہیں ماری گئی کہ اتنا بڑا جہان دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ خود بخود چل رہا. نہیں, سب سمجھتے ہیں, مگر اللہ کا اقرار کریں تو پھر اپنے آپ کو کسی حد میں رکھنا پڑتا ہے. وہ مجبور کرتی ہے انکار کر. فضل کا کوئی نام اس کا مادہ ہی رکھے, مگر مانے تو صحیح نا کچھ طاقت ہے, ذی شعور ذہن ہے جو چلا رہا ہے. جی اگلا کیا مضمون؟ ہاں انشاءاللہ ریاض صاحب اگلی مرتبہ ہوئے تو پھر پڑھیں. خدا پرست تہذیب اور مادی ترقی. حکیم صاحب بسم اللہ. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب ابعد. یہ سنن ابو داؤد کی پہلی حدیث ہے جس میں صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو بہت دور چلے جاتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو احکام کی سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے سنن ابی داؤد ہے. انہوں نے پہلی حدیث یہ دی ہے کان اذا ذهب المذهب ابعد. کیا وجہ ہے؟ یہاں ایک سوال ایک دفعہ پیش ہوا تھا کہ وہ تو ایک معاملہ تھا وہ دو آدمیوں کا, اس کو قرآن مجید نے کیوں بیان کیا, اس کو کیا دلچسپی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا جائے. دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبہ اور ان کے مشن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ساری بات ہے. پہلے انبیاء آتے رہے, وہ اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے, حق کی دعوت دیتے رہے اور وہ چلے گئے. کسی بھی نبی کے بارے میں ہم کوئی تفصیلی ہمارے پاس بیان موجود نہیں ہے. وہ کس طرح پیدا ہوئے, کیسے ان کی پرورش ہوئی, انہوں نے کھانا کھایا یا کیا, نماز کیسے پڑھی, روزہ کیسے رکھا, زکوٰۃ کے بارے میں ان کے کیا احکام تھے, یعنی زندگی کے بارے میں جو مختلف معاشرتی, اخلاقی اور روحانی اور یہ معاشی جو ہے, یہ اس سلسلے میں ان کی کیا ہدایات تھیں اور ان کو خود اپنا کردار کیا تھا اور انہوں نے اپنا عملی نمونہ کس طرح دکھائے تھے. آج اگر کوئی یہ شخص یہ کہے کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی سنت کا پیرو ہوں تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت پیرو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ان کی زندگی کس طرح سے وہ بسر کرتے تھے, ان کی دینی زندگی کی تفصیلات جو ہیں, ان کی شخصی زندگی, ان کی اجتماعی زندگی, ان کی معاشرتی زندگی, ان کی سیاسی زندگی, ان کا کردار کس طرح تھا, ان کی دعوت کے بارے میں جو کوئی موجود ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. اسی طرح کوئی بھی سب سے زیادہ بیان جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں ان کا, موسیٰ علیہ السلام کا, لیکن وہاں بھی آپ کو کوئی تفصیلی نظام حیات نہیں ملتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یہ جو انبیاء کا سلسلہ ہے یہ اس وقت تک مختلف ملکوں میں اور مختلف علم میں جاری رہے جب تک کہ انسانیت اس مقام پر نہ پہنچے جہاں وہ پوری دنیا کے اندر پھیلنے کے لیے اس کا پھیلنا ممکن ہو جائے. اس لیے نبی آتے رہے, وہ اپنی قوموں میں آتے رہے, اپنے علاقوں میں آتے رہے, اپنے ملکوں میں آتے رہے, لیکن کوئی ایسا نبی نہیں آیا شاید وہ مبشر و نذیر و داعیٰ جو انا ارسلناک کافۃ للناس کہ جس سے کہ ساری دنیا بھر کے لیے ہمیشہ کے لیے, ہر خطے کے لیے اور ہر قوم کے لیے جسے بنایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت تشریف لائے جب دنیا اس اسٹیج پر تھی, اس کی تہذیب اس وقت اور اس کے ذرائع حمل و رفت جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ دنیا کے ایک خطے کا دوسرے خطے سے تعلق تھا اور وہ آتے جاتے تھے اور ان کے آپس میں تعلقات تھے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبوت کا سلسلہ جو ہے اور رسالت کا سلسلہ جو ہے اس کو
ختم کر دیا، اور وہ علاقائی نبی اور قومی نبی اور نسلی نبی جو ہیں ان کا سلسلہ ختم کر کے ایک عالمگیر نبوت کا سلسلہ جو ہے اس کو دیا۔ اب اس کے لیے ضروری تھا کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت قرآن مجید کی صورت میں بھیجی، اور اس کے لیے یاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں، کریں۔ اور یہ تاریخ کا یہ مشاہدہ ہے، اس کی یہ شہادت ہے کہ قرآن مجید کی یہ بات لفظ بلفظ جو ہے یہ پوری ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کی ہے۔ بڑی کوشش کی مستشرقین نے اور مغرب کے لوگوں نے کہ کوئی ایسا کہیں سے قرآن مجید کا نسخہ مل سکے جو اس قرآن مجید سے کچھ بھی مختلف ہو، لیکن آج تک انہیں تمام کوشش اور تمام جدوجہد کے باوجود چھان مارے انہوں نے جان بھر کے کتب خانے، لیکن کوئی قرآن مجید کا ایسا نسخہ نہیں ملا جو اس قرآن مجید سے مختلف ہو جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ لیکن اب قرآن مجید کا عمل کس طرح سے کیا جائے؟ صلاۃ ہے، قرآن مجید میں صلاۃ کا لفظ آیا ہے، اقیم الصلاۃ۔ اب کس طرح سے اقامت صلاۃ ہو؟ قرآن مجید تو اس کی تفصیلات نہیں بتائے، وہ کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا جو تبین للناس ما نزل الیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ وہ ان باتوں کی وضاحت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی صورت میں اپنا قرآن مجید اس کی وضاحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشن کا یہ حصہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ دعوت دیں جو قرآن مجید نے ان کی ذمہ لگائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی سپرد کی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس نظام کو قائم کر کے دکھائیں جس طرح سے وہ دعوت دیتے ہیں، اور اس نظام کا نمونہ اپنی شخصی کردار سے، اپنے معاشرتی کردار کو قائم کر کے، اپنی اخلاقی کردار کو قائم کر کے، ایک ایسا معاشرہ قائم کر کے جس میں وہ نظام موجود ہو جس کا قائم کرنا ان کا مشن ہے، یظہرہ علی الدین کلہ۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں جو دنیا کی کسی دوسرے انسان کی زندگی کی تفصیلات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ اب یہاں تک یہ ہے کہ یہ حدیث کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اس میں دیکھیں کتنی بڑی تہذیب کا سبق ہے۔ آج بھی دیہاتی علاقوں میں یہ تو بیت الخلاء نہیں ہے گھروں کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ میں بعد میں تو کچھ ہو گیا اس کا انتظام جب پردے کا حکم آیا، لیکن کوئی وہاں یہ نہیں تھا۔ اللہ برما اس میں تہذیب یہ ہے کہ انسان ایسی جگہ ہو جہاں اس کی شرمگاہ کے سامنے سے بھی کوئی نہ گزرے اور ان کی کوئی ایسا کوئی خدشہ نہ ہو جس سے کہ وہ ان کی بے پردگی جائے۔ یہ ایک درس ہے، ایک الف ہے، یہ درس ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ انہوں نے کہاں تک تہذیب کا درس کیا۔ آج جو تہذیب کے دار ادار ہیں وہ یہ بیٹھے ہیں کہ ننگے تبوں میں جا کر کھا جاتے ہیں، سب ننگے کر رہے ہیں۔ ہمارے دوست گئے روس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں وہ جو تھے وہ لوگ ننگے لاتے تھے، تالابوں میں چھلانگیں لگاتے تھے، اور یہ سوئمنگ پول ہیں تو ہم جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم باندھتے تھے، تو کہتے کہ تم کو بیماری ہے جو تم اس طرح سے اپنا جو ہے یہ اس کو یہ ذکر پہنگے کرتے ہو۔ تو ان کے لیے یہ گویا یہ چیز جو ہے یہ بیماری کی علامت ہے۔ بیماری تو ان کو لگی ہوئی ہے جن کی حیا ختم ہوئی، جنہوں نے اپنی حیا کو خود جو ہے اس کو برباد کیا۔ تو یہ چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ تہذیب کا زمانہ ہے، تہذیب کے زمانے میں ننگا ہونا جو ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ انسان کے لیے کتنی بد تہذیبی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی یہ ہے کہ وہ ایک درس ہے اس میں ہمارا، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اور صحابہ کرام نے اس بات کو بھی انداز نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قضاء حاجت میں جاتے تھے تو وہ کہاں جاتے تھے، کس طرح سے کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے آپ دیکھیں، آپ کے سونے کے آداب کیا ہیں؟ جب اٹھتے تھے تو ذکر کرتے تھے، جب سوتے تھے تو ذکر کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے خدمت میں حضور کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ جو دولت آپ کے پاس آتی تھی وہ جب اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کی تقسیم کر کے ختم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اپنے آپ کو فارغ نہیں ہو جاتے تھے، اور اگر کوئی مال دولت کا کچھ حصہ رہ جاتا تھا تو رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے عصر کے فوراً اٹھے اور چلے گئے۔ لوگ حیران ہوئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اٹھ کے چلے گئے، کیا بات ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے خیال آیا کہ کوئی ایک سونے کا ٹکڑا جو ہے وہ رہ گیا ہے کہیں، وہ تقسیم نہیں ہوا، وہ جو ہے وہ میں نے کہا کہ یہ کیوں گھر پہ موجود ہے۔
تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ معاشرت کس طرح ہے، عورت کے کیا حقوق ہیں، مرد کے کیا حقوق ہیں، عورت کو کس طرح رہنا چاہیے، مرد کو کس طرح رہنا چاہیے، خاندانی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے، کمائی کس طرح کرنی چاہیے اور کمائی کو خرچ کس طرح کرنا چاہیے، اور جو صدقے کا جو مستحق ہے وہ کون ہے، اور خراج جو ہے اس کو کس سے لینا چاہیے، اس کس سے لینا چاہیے. گویا پوری زندگی کا نظام جو ہے اس کے جتنے پہلو بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عملاً دنیا کے سامنے پیش کیے، اور صحابہ کرام نے اور بعد کی نسلوں نے ان کو محفوظ کیا تاکہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہو. آپ یہ خیال کر کے کہ وہ دو آدمیوں کا ذکر تھا وہ کہ اس میں ایک دو آدمی، یہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل جو ہے وہ دراصل ہمارے لیے اس کے اندر ایک اسوہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ دو عورتیں جو ہے ایک کہتی ہے کہ یہ آپ کو منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، یہ بھی قرآن مجید نہیں کہ لمت وحرم ما احل اللہ، فوراً نہیں آ گیا. یہ کون سی بات ہے کہ ایک آدمی کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا؟ کوئی آدمی کسی چیز کو کھانا ترک کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کہا تو پھر نہیں آ کے لمت وحرم ما احل اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی آپ ان کو کیوں ترک کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے پر کیوں حرام کرا دیتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی ہوتا ہے وہ آپ کو اکابر قریش سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، وہ اندھا ہے، اس پر التفات نہیں کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے اثر ہونا تھا ساری دنیا کو کہ تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے، کس کو اہمیت دینی چاہیے. تو یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قریش جو ائمہ جو ہیں وہ اگر آ گئے تو پھر سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، انہوں نے التفات نہ کیا. تو نازل ہو گئی ابا صبت اللہ جاؤ دیوری چڑھائی، اور اس وجہ سے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک اندھا آ گیا. کیا خبر کہ وہ جو ہے وہ تو ہدایت پالے، وہ جن کی جدوئی کر رہے وہ جو ہے وہ پھر جائیں. تو یہ جو واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر اس طرح کے، یہ نہیں ہے کہ یہ دو شخصوں کے واقعات نہیں ہیں، لیکن ان واقعات کا تعلق اس شخصیت سے ہے، اس ابدی اور دائمی شخصیت سے جن کی اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سے حسنہ قرار دیا ہے، اور وہ ابد تک جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے ان کی زندگی کا جو ہے ہر فعل جو ہے وہ ایک پیغام ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ ہم یہ سمجھیں اور سوچیں اور دیکھیں اور پرکھیں کہ ان میں سے کون سی باتیں جو ہیں وہ صحیح معیار پر ان کی اترتے ہیں، جن کی نسبت ان کی طرف صحیح ہے اور جن کی نسبت ان کی طرف غلط ہے. یہ آگے کی بات ہے، لیکن اصل بات یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ ہمیشہ کے لیے اس سے حاصل ہونا تھا، اس لیے ان کی ایک ایک ادا، ایک ایک انداز، ان کے ایک ایک فعل جو ہے اس کو تاریخ سے محفوظ کر لیا تاکہ آئندہ نسل جو ہیں بہترین انسان بنانے کے لیے ان کو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی نمونہ نہیں، ہمارے پاس نمونہ ہے، تاریخ کا نمونہ ہے، تاریخ اس کی شہادت دے رہی ہے کہ یہ نمونہ ہے تمہارے پاس. اللہ تعالیٰ ہم توفیق دے، یہ ہم آپ کی کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ واللہ عذاب عظیم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. سورۃ النحل کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ آیات کریمہ اس دور میں نازل ہوئیں جبکہ اللہ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے آپ کے ساتھی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، کفر کے شکنجے میں وہ جکڑے ہوئے تھے، ہر قسم کا ظلم ان پر ہو رہا تھا. کافر جو تھے اپنی جگہ بڑے مطمئن اور خوش تھے کہ اگر یہ اللہ کے پیارے ہوتے، ان کا دین سچا ہوتا
تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح فری ہینڈ کیوں دیتا کہ ہم ان کو اس طرح کی سزائیں دیتے ہیں؟ کہاں گیا ان کا خدا کیوں نہیں پکڑ؟ یہ لوگ معصوم ہیں، مغضوب علیہم ہیں، اللہ کی نگاہ میں یہ راندے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ یہ ہو رہا۔ اپنی جگہ وہ خوش ہے کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے اور پیارے ہیں، اسی لیے ہمیں تخت و تاج ملے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ جو مغالطہ ہمیشہ سے اصحاب اقتدار کو ہوتا رہا کہ دولت کسی کے پاس آ گئی کہ وہ سمجھا میں تو اللہ کا پیارا بہت ہوں، اگر اللہ کا فضل مجھ پر نہ ہوتا ہے، اس پر اللہ کا فضل کہتے ہیں۔ جو مہلت ملی ہوتی نا اس کو کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ بہت راضی۔ اور جو بیچارے مارے کھاتے ہیں، حق پر ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اگر یہ سچے ہوتے ہیں ان کا حشر کیوں ہوتا؟ اب وہ دور جب کہ لوگ دیکھتے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں رسا ڈالا ہوا لڑکوں کے حوالے کر دیتے، کھینچتے پھرتے، پھر گرم پتھروں پر جا کر لٹا دیتے، اوپر پتھر دے دیتے۔ اور کہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی جن کے بارے میں صحابہ کرام پر جو کتابیں لکھی گئی ان میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ تھا، ایک دن آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت خباب، تو ہوا آئی، پشت سے کپڑا اٹھ گیا، آپ نے دیکھا کہ کھال ہی نہیں ہے، چربی چربی۔ فرمایا خباب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس کفر کے زمانے کے ظلم و ستم کی یادگار ہے، جب لوگ کوئلے جو ہے نا ان کو گرم کر کے مجھے لٹا دیتے تھے اور اس وقت تک اٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے جب تک میری چربی ان کونوں کو ٹھنڈا نہیں کر دی، جل گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن اتنے تنگ ہوئے کہ رسول کریم علیہ السلام خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب رضی نے آ کر کہا یا رسول اللہ اب تو حد ہوگی، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کو مدد کرے۔ تو آپ جوش میں آ کر بیٹھ کے اٹھ کر کہا تم بہت جلد بازی کر رہے ہو، تم سے پہلے امتوں پر تو یہ وقت آیا کہ لوگوں نے لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالیں زندہ کھائی اور سر پر آڑے رکھ کر انہیں چیر دیا، تو اب تو ابھی تک تو تم پر وقت نہیں آیا۔ یہ تو راستہ ہی ایسا ہے جو اس طرف آتا ہے نا یہ سمجھ کر کے کہ پھولوں کی سیج ہے، ٹھنڈی سڑک ہے، دورایا درخت اگے ہوئے ہیں، کار تیار ہے، اس میں بیٹھوں گا اور پہنچ جاؤں گا جنت میں، وہ مغالطے میں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ نے پہلوں کو بھی آزمایا، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کے ساتھی بہت نازک حالات میں سے گزرے، بڑے بڑے دکھ انہیں دیے گئے، اس کے بعد انہوں نے بلند مراتب حاصل کی۔ اس لیے جو یہ سمجھتا نا کہ آسانی سے یہاں وہ پہلے ہی سوچ لے کہ ادھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں، جس کو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گی، وہ اپنا کام کرے، آگے جا کر جو حشر دوسروں کا ہوگا وہ بھی بھگتا پھرے۔ اگر جنت کی خواہش جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان صلاۃ اللہ غالیہ، لوگوں سن لو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ ان صلاۃ اللہ الجنہ، اللہ کیا سودا بیچ رہا ہے؟ جنت۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ انہیں پونے بیچ دے، وہ چونکہ بہت اعلیٰ ہمیشہ کی زندگی آرام کی ایسی حکومت جو پھر ختم نہیں ہوگی، ملک اللہ یولا، ایسی سلطنت ملے گی جس کو زوال نہیں، اللہ یوں ہی دے دے کہ جو ایرا غیرہ ہے اس کو جنت میں داخل کر دے، پلس ہوگا، جانتے جائیں گے لوگ۔ اور سورہ العنکبوت میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں نے سمجھ لیا حاسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ یہ فرض کر بیٹھے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے پھر کسی امتحان میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ یفتنون جو ہے نا سارے لوگ جانا فتنہ آگ پر جب گوشت رکھا جاتا ہے بھونا جاتا ہے، اس کو فرمایا میں نے تم سے پہلوں کو بھی بھونا اور تمہیں بھی بھونوں گا، اس کے بغیر میں نہیں جانتا کون سچا کون جھوٹا، یہ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ تو ظلم ہو رہے تھے، اس حالت میں خدشہ تھا کہ کچھ لوگ وہ ظلم نہ برداشت کر سکنے کی وجہ سے دوبارہ کفر کی طرف نہ لوٹ جائیں کہ ہم کس مصیبت میں پھنس جائیں، چھوڑو اس اسلام کو پھر کافر ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں دونوں گروہوں کے لیے ایسی باتیں بیان کی، یہ ہمارے بھی سننے کی ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا تیری منتظر روز مکافات، ایسے حالات ہوتے ہیں ہم چلا اٹھتے ہیں کہ اللہ کہاں گیا ہوا، ایسا ظلم ہو رہا ہو، یہ حرامزادے بڑھ کے مار رہے ہیں اور خوش ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں پکڑتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اگر مددگار نہ ہو، یہ سہارا نہ دے، جل جو ہے بالکل ڈوب جائیں، لوگ غم سے مر جائیں کہ اللہ تعالیٰ یار ٹھیک ہی بات ہے، دہریوں کی کوئی خدا نہیں ہوتا تو نامرادوں کو پکڑتا نا۔ تو اللہ پاک نے اس زمانے میں جب یہ نیک لوگ اس طرح آزمائے جا رہے تھے، اور عورتوں کا تو اس سے بھی برا حال تھا، جو بیچاری لوڑیاں تھیں ان کو تو حضرت عمر رضی اللہ جیسے آدمی لاٹھی لے کر اتنا مارتے، جب تھک جاتے لاٹھی رکھ دیتے۔ 5 سال تک مسلمان نہیں حضرت عمر رضی اللہ، بعد میں اسلام لائے، باقی لوگ حضرت مسلمان دوسرے جلدی ہو گئے،
تو لاٹھی رکھ دیتے اور کہتے یہ نہ سمجھنا مجھے ترس آ گیا، بازو ذرا تھک گیا، سستار ہوں، تمہاری خبر لیتا ہوں، بہت مارتے بیچاریاں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، ایک راستہ بھی کمزور لوگوں کے لیے نکال دیا۔ اللہ جانتا کہ سارے مارے نہیں کھا سکتے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمان ہی، جو آدمی ایمان لانے کے بعد ان مصیبتوں سے تنگ آ کر کہ تنخواہ میری نہیں بڑھتی، تبادلے ہوتے رہتے ہیں، افسر مجھے تنگ کرتے ہیں، کس مصیبت میں یار پڑ گیا، میں بھی وہی راستہ اختیار کروں دوسروں کا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو ایمان لانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جائے گا، زبان سے نہیں کہے گا کہ اللہ نہیں، عملاً ایسا ہی ہو جائے گا جیسے اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، کھلی چھوٹ ہے، بے لگام ہے، وہ بھی جو جسے اس کو عملی کفر کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرمایا جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے گا وہ اللہ کا کیا بگاڑے گا، اس کی بات آگے آتی ہے، مگر درمیان میں رک کر اللہ نے ایک استثناء دے دی، ایکسیپشن، کمزوروں کے لیے بھی راستہ نکال دیا کہ ایک تو ہے کہ پھر کفر کو قبول کر لینا، ایک ہے ایمان بچانے کے لیے کچھ چال چلنا، ایمان کی حفاظت، ایمان نہیں چھوڑنا، مگر کیا کروں ان حالات میں، اس کو کیسے میں، دو بالکل الگ باتیں ہیں، بظاہر یہی ہے کہ وہ بھی کفر کا کلمہ کہے گا، یہ بھی کہے گا مومن، یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہے گا، وہ کفر کو پسند کرنے کے لیے کہے گا۔ فرمایا جو تو کفر کو پسند کر دل سے ہی ہو گیا کہ چھوڑو یار اسلام کو، کافر ہو جائے، اس کا تو آگے انجام بیان کروں گا، مگر جو لوگ بیچارے دل سے پکے مومن ہیں، اس پر جمے ہوئے ہیں، مگر حالات نے اس طرح مجبور کر دیا کہ وہ کلمہ کفر کہے بغیر بچ نہیں سکتے، اتنی نہیں تکلیفیں برداشت کر سکتے، جیسے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی سے ہوا۔ اللہ کیسا حکیم کہ ان کو پکڑ لیا، اب ان کی والدہ سمیہ سب سے پہلی شہیدہ اسلام کے لیے ابو جہل نے اس کو قتل کر دیا، ان کے والد کو مار دیا حضرت یاسر کو، یہ بیچارے پھر ڈر گئے، انہوں نے کہا کہلاؤ جو کہلوانا چاہتے ہیں، انہوں نے بتوں کی تعریف کہلوائی، رسول اللہ کی توہین کہلوائی، کر دیا۔ پھر روتے ہوئے رسول کریم علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کیف تجد قلبک، دل کا کیا ہے؟ کہا مطمئن بالایمان، دل تو ایمان پر جمع ہوا، کیا کرتا؟ اس وقت تری اللہ من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان، کہ ایسے لوگ جن کا دل تو ایمان پر جمع ہوا، ذرا نہیں تزلزل آیا، مگر وہ بیچارے بے بس کر دیے گئے، وہ اگر کلمہ کفر کہیں گے تو اللہ ان کو نہیں پکڑے گا۔ بالکل میں انہیں معافی دیتا ہوں، میں اپنے بندوں کی کمزوریوں کو جانتا ہوں۔ ہاں جو پکے کافر ہو گیا، چھوڑ گیا اسلام کو، دل سے ہی چھوڑ دیا، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ كُفْرًا بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جنہوں نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا، بالکل کفر کو دعوت دے دی کہ آجا دوبارہ، چھوڑا ہم نے ایسے اسلام کو، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، انہوں نے کیا حاصل کیا پھر؟ دنیا کی چند روزہ زندگی میں ان ظالموں کی جیلوں سے بچ گیا ہے، ان کے کوڑوں سے بچ گیا، مگر اللہ کا غضب جو ہے اس کا انتظار کرو پھر، اگر کفر ہی اختیار کر لیا نا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی سزا ہلکی ہے، ان کی سزا سے ڈر گئے ہو، یہ تو چند روزہ تھی، پھانسی پر لٹکا دیتے، ہاتھ پاؤں کر دیتے، وہ بھی راستہ نکال دیا تھا کہ ایمان کے تحفظ کے لیے بات ہے، اوپر سے کہہ بھی دو، مگر جب دل سے ہی تم کافر ہو گئے تو پھر یاد رکھو فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ایسے لوگوں پر اللہ ناراض ہو گیا، اب اس کا غضب ہے، اللہ ناراض ہوگا، کہیں پناہ نہیں ملے، کون پھر چھڑائے گا؟ اور اسی لیے سورہ الرحمن میں اللہ فرماتا ہے اس دن ہم جنوں اور انسانوں سے کہیں گے کہ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو، زمین و آسمان سے نکل کر کہیں جا سکتے ہو، میری سلسلے سے باہر کوئی علاقہ غیر ہے تو چلے جاؤ، کہاں جائیں گے؟ کوئی جگہ ہی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا میرا غضب قبول کر رہے ہو کہ اللہ ناراض ہو گیا تو ٹھیک ہے، دنیا کے حاکموں کو خوش کریں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو پھر بہت دردناک اور بہت بڑا عذاب، اس عذاب کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، نجات نہیں ہوگی، وہ کمی نہیں ہوگی، دن بدن بڑھتا جائے گا اور تم جل جاؤ گے، نئی کھال ملے گی، پھر جلو گے، پھر نئی کھال، بہتے رہو، دل سے کفر کی طرف چلے جاؤ گے نا تو یہ حال ہوگا۔ پھر کیوں؟ یہ ساری بیماریوں کا اللہ تعالیٰ نے اصل سبب بیان کر دیا، جتنے ہیں نا بدماشیاں کرتے، گناہ گار، کافر، بے ایمان، کیا ہے خرابی ان کی؟ ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، انہوں نے آنے والی دنیا کو بلا دیا ہے کہ وہ وقت دیکھا جائے گا یار جب آئے گا، نو نقد نہ 13 ادار، یہ دنیا ہے نقد، اس کی فکر کرو، بعد میں دیکھا جائے گا، آئے گی تو پھر بھگت لیں گے، اب کیا اپنے نقد کو خراب کریں؟ فرمایا ان ظالموں نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو ترجیح دی، ساری بیماریوں کا اصل سبب یہ، جتنا جی چاہے آپ تجزیہ کریں، تلاش کریں، بہانے اوپر سے کوئی فلسفہ بگاڑے، منطق بگاڑے، اندر یہی بات ہوگی کہ وہ حب عاجلہ میں مبتلا، یہ نقد دنیا دینا،
اس کی لذتیں، اس کے جو بینک بیلنس ہیں، کوٹھیاں، بنگلے، خوبصورت عورتیں وغیرہ، ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ویسے بہت دلائل دیں گے، سمجھیں گے یار بڑھائی دانشوری اوپر سے ہوگی، اندر سے ایک ہی روگ ہوگا کہ آخرت کے مقابلہ میں اس دنیا کو پسند کریں۔ حالانکہ ساری دنیا کہتی، عقل مند یہی کہتے دور اندیش ہونا چاہیے۔ دور اندیش لفظ ہے نہیں، دور اندیش ہے کہ سامنے کی بات نہ سوچو، بعد میں دور جو آنے والی اس کو سوچو۔ عقل مندی تو یہ ایک شخص اس وقت پراٹھے کھا رہا ہے، حلوے کھا رہا ہے چوری ڈاکوں کے، مگر کل کو پکڑا جائے، پھانسی پر لٹکا دیا جائے، تو دور اندیشی تو یہ تھی کہ سوچتا کہ یہ اس وقت کے مزے، آخر انجام ان کا کیا ہوگا۔ مگر بیوقوف لوگ جو ہے وہ اس نقد کے پیچھے پڑ جاتے کہ اب تو مزے ہیں نا، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی۔ ان کا جو ہے نا طرز عمل اور فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوڑو باتیں، اب تو آرام سے گزرتی۔ اللہ فرماتا جو ایمان چھوڑ دیں گے، اس پر دکھ دیتے ہیں لوگ، چلو ان کافروں کا ساتھ دے دو۔ انہوں نے کیا سودا کیا؟ اپنی عاقبت، آخری انجام جو خراب کر لیا، دنیا کے پیچھے پڑ۔ یہ دنیا حب الدنیا راس و کل خطیہ، سارے گناہ کی جڑ یہ ہے۔ کسی کو دیکھا نا جو جی چاہے وہ باتیں کرے، اصل میں وہ لڑکا عیاشی کرنا چاہتا ہو، لڑکی حرام دزیاں کرنی چاہتی ہو، افسر جو ہے وہ رشوت کھانا چاہتا ہوگا۔ اور اب دین کے راستے میں آتی ہیں مشکلات کہ اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا ہے۔ مولانا امین حسن عیسائی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ساری دنیا کی رائے تو نیکی کے حق میں، کیا یہ سچ اچھا ہے، رحم اچھا ہے، انصاف کرتے لوگ زیادہ عمل برے کام، کیا سبب؟ انہوں نے کہا یہی امتحان اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ نیکی مشکل رکھی ہے، بدی آسان رکھی۔ آسان ہونے کی وجہ سے دیکھیں ہم زمیندار لوگ جو ہے نا گاؤں میں پانی اپنے کھیتوں کو دیتے تھے، اب یہ طے کرنا کہ یہ فلاں کھیت میں پانی لے جا کر اس کو سینچنا، یہ مشکل کام ہے۔ مضبوط کریں گے اس کے مینوں کو اور خیال رکھیں گے ٹوٹ نہ جائے، اور یہ کہہ دیا جدھر جائے جانے دینا پانی، یہ تو بیوقوف بچہ بھی جا کر اس طرح کا پانی کا تو جکڑ کر لے جانا کہ خاص منزل پر پہنچنا، حد کی پابندی، یہ مشکل ہے۔ اس کی مثال لے لیں کہ آپ کہیں کہ فلاں نشان پر گولی آپ نے چلائے اور نشانہ لگانا، یہ کوئی ماہر ہی چلا سکتے، چلا دو جدھر کو چلتی ہے، جو بھی طے کرنا یہ برائی، نیکی ہے خاص اصول کی پابندی۔ تو اللہ کہتا ہے ان کو مشکل نظر آیا کہ نقد نفع چھوڑ دیں اور آخرت کو لے کر بیٹھے رہے۔ تو ان لوگوں نے جب یہ بیوقوفی کی حرکت کی کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، آخرت برباد ہوتی ہے۔ ہوتا تو ایسے ہی ہے۔ میرے ذہن میں مثال آئی، ہمارے اپنے خاندان کے سے جلال آباد وہاں سے وہ ایکشن تھا محکمہ نائر، بہت رشوت لیتا تھا، ٹھیکیدار جو تھے وہ بھی دیتے تھے کمیشن، مگر اللہ نے ہدایت دیتی، والدہ کو لے کر وہ حج پر چلا گیا، والدہ کمزور تھی، کندھوں پر حج کرایا، واپس آ کر اس نے اپنے سارے ایک دو ٹھیکیدار سب کو بلا کر کہا کہ یار جیسے یہ گندی نالی بہ رہی نا، یہ ہے کمیشن میرے لیے، آج کے بعد مجھے نہ دینا، سچی توبہ کر کے۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ کلرک اس کے جو تھے اچھا لباس پہن کر آتے تھے، اس کے پاس پھر ایک کوٹ رہ گیا، وہ بھی بری حالت میں، اور بہت بری حالت میں وہ بہت ہوا، بچوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر جب اکٹھے ہوئے ٹھیکیداروں نے کہا یار ہمارے ساتھ یہ پہلے بہت اچھا سلوک کرتا رہا، بعد میں اس نے جو حوالات تھا کبھی نہیں دبایا، بے شک ہم نے کمیشن نہیں دیا، ہمیں چاہیے کہ کوئی سیمنٹ کا ذمہ لے، کوئی سریا وغیرہ، چلو ایک پلاٹ لے کر انہوں نے بچوں کو بنا دیا، مگر زندگی بڑی مشکل گزری، خوش رہا، اس نے کہا نہیں حرام چھوڑ دیا۔ اللہ کہتا ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ حق پر چلتے ہوئے مشکلات ہیں وہ پھر بھاگ جاتے ہیں، تو بھاگ کر کیا کیا انہوں نے؟ اسی کو مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ سادہ زبان میں بہت پیاری بات ہے، مشکل کڑوا گھونٹنا، مردہ ڈردہ نٹھ نہ جائیں ویخ چمکدیاں تیگاں، نٹھے جاندے خود پچھتاندے مردے ہی نال ڈرے۔ جو بھاگ گئے نا انہوں نے کہا ہم بچ گئے، بچے نہیں، روز مرتے ہیں پھر بہت سے، اور جو ایک بار ہی شہید ہو گیا میدان میں، ٹھیک ہے وہ بات اس وقت تو بڑی مشکل نظر آئی مگر عزت پا گیا، اللہ کے یہاں اس کو سرخری ہوئی۔ تو اللہ کہتا ہے یہ اگر کریں گے لوگ کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے دیں گے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ سن لو اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اصول ہیں لوگ پڑھتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا، بالکل ایسے ہی بھاگ دوڑ کائنات کی اللہ کے ہاتھ میں، مگر وہاں لٹپ ہوتا کا اندھا دھند ہوتا، اندھے کی لاٹھی ہے جس کے لگ گئی۔ اصول بیان کیے ہیں قرآن میں جگہ جگہ
کہ جس کو میں چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. یہ نبیوں اور دین کے دائیوں کو سمجھا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو کہ آدمی کیوں نہیں ہماری بات مانتا. بات ماننے کے لیے یہی نہیں کہ بات درست ہو، کہنے والا ٹھیک ہے، وہ سننے والے کے اندر بھی قابلیت ہونی چاہیے، وہ قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا. اسی لیے قرآن میں یہی مثال رسول اللہ رضوی اور سادی بھی فرماتے ہیں، بارہ کے در الطاف سے تبش خلاف نے. بارش جو ہوتی ہے اس کے پانی کے طہور ہونے میں کسی کو شک ہے کہ پانی صاف ستھرا ہوتا، لطیف ہوتا، مگر نتیجے دو نکلتے. بارہ کے در لطاف سے تبش خلاف نے، در باغ لالا روئے دو در شورا بوم خط. باغوں میں اس سے پھول کھلتے ہیں اور جو کلر زمینیں ہیں وہاں کانٹے ہوتے ہیں. یہ زمینوں کا اپنا قصور ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کیوں خام خواہ لوگوں کو دے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی قابلیت کیا ہے. جو آدمی ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو ہدایت کے ذرائع ہیں ان کو اختیار کرتا ہے. جس طرح ہدایت اندر آتی نا، جیسے تم سورج کی روشنی چاہتے کہ اندر لائٹ آئے، دروازے کھولو، کھڑکیاں کھولو، آ جائے گی. اور اگر تم سارے بند کر دو، آگے پردے لٹکا دو اور سیاہی پھیر دو، پھر سیاہی اگر نہیں آتی اندر روشنی تو قصور کس کا؟ سورج تو چلا ہوا، اللہ کو روشنی فراہم کر رہا، تم نے راستے روک لیے. اس لیے ہدایت اور ضلالت کے بارے میں قرآن بھرا ہوا ہے کہ ہدایت اللہ ایسے لوگوں کو دیتا ہے یہدی الیہ من اناب، جن میں رغبت ہوتی ہے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، روکتے ہیں کہ میں سیدھا راستہ میں ان کو ضرور راستہ دکھا دیتا ہوں. اور جو لوگ بدماش بننا چاہتے ہیں، ہدایت کو دھکے دیتے ہیں، وما یضل الا الفاسقین، بھٹکنے کے لیے انہیں میں چھوڑتا ہوں، گمراہ رہنے کے لیے انہیں چھوڑتا ہوں جو بدکار بننا چاہتے. وہ جب خود بدماش بننا چاہتے میں خواہ کیوں نہیں بناتا پھر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دنیا کو ترجیح دے کر اور حق کے راستے کی مشکلات سے گھبرا کر کفر کو اختیار کر لیں گے، ایسے کافروں کو، ایسے بے دینوں کو پھر خدا ہدایت نہیں دیتا. اس لیے نبی کو غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ میری دعوت کیوں نہیں پھل پھول رہی. فرمایا پھول رہی، تیرا اجر تیرا انعام جو ہے وہ ڈھیروں اکٹھا ہو رہا ہے. یہ حرامی نہیں فائدہ اٹھا رہا ہے تو بھگتیں گے. کیا ہے، ایک طبیب اچھا علاج بتاتا، مریض نہیں پرہیز کرتا تو مرے گا وہ خود ہی. طبیب کا کیا نقصان ہے اس میں؟ یہ بڑی تسلی ہے کہ دین کا کام کرنے سے سوچتے 10-15 تو آدمی ہر وقت وہی ہے، کوئی آگے نہیں ہوتا، کوئی اور زیادہ ہمارے ساتھ. تو اللہ فرماتا تمہیں اس چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت؟ جو کرنے کا کام ہے صحیح طریقہ سے وہ کرتے رہو. ہاں، تنگ آ کر غلط راستے نہیں اختیار کرنے. ہدایت جو ضلالت جو ہے اس کے لیے ایک سنت، ایک دستور ہے کہ کون ہدایت پائے گا کون نہیں. جو دنیا کے طالب ہوں گے، کتے بن جائیں گے اس مردار دنیا کے، میں دے دوں گا، جاؤ کھاتے پھر، انہیں پھر ہدایت نہیں ہوگی. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمع الابصار. یہ ہے خطرہ لکھا ہوا، ڈینجر. آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں پر لکھا ہوا خطرہ، خطرہ. جی اللہ نے خطرے کا الارم دیا ہے کہ گمراہ کس طرح ہوتے ہیں لوگ. فرماتا ایسے لوگ ہیں اللہ ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مور لگا دیں. یہ مور لگنے کا جو قانون ہے نا، اس سے پرامان نہیں کہ اس دفعہ کے تحت نہ آ جائیں ہم، پھر نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا، دعائیں کچھ نہیں کر سکتی. جو اس اطلاع کے نیچے آ گیا نا، یہ لگ گئی اس پر. جب تک ہے کہ امکان ہے، ہو سکتا کہ یہ ہدایت پا جائے، ابھی مور نہیں لگی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو کہہ دیتے نا کہ اللہ نے پہلے موریں لگائی ہیں، کہیں قرآن میں نہیں ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں. مور بعد میں لگتی ہے. جیسے ایک شخص بعد پرہیزیاں کرتا، پھر ڈاکٹر حضرات کہہ دیتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس جو ہے سی کلاس کی ہوگی، یہ تو تیسرے درجے میں چلے گا، اب شفا نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہ ڈاکٹروں نے اس کو علاج کر دیا، اس نے حرامی نے خود بد پرہیزیاں کر کے اپنے آپ کو اس نوبت تک پہنچایا. جہاں جہاں نا قرآن میں جرم بیان کیا کہ یہ گناہ کرتے رہے، اس کے نتیجہ میں ان پر مور لگی، بس سیل ہو گیا. پھر اب ہدایت نہیں آتی، وہ قصور نہیں، وہ خود ضدی ہو گیا، اناج آ گیا، نہ میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانوں گی، یہ اس کی عادت بن گئی. اب پیغمبر کی ہے، قرآن سنایا جائے، جب وہ دھرم ہو گیا تو اس نوبت پر پہنچ گیا. آپ دیکھنا پتھر پر بھی پانی کی دھار پڑتی جائے تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو شخص نامراد ہے، حق کا انکار کرتا ہے، بالکل سامنے ہے، جانتا کہ سچی بات نہیں مانتا، پھر نتیجہ یہی لکھنا چاہیے کہ ایک وقت آئے کہ وہ لا علاج مریض ہے. اس کو کہتے ہیں مور لگنا. اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے، دل ہے پاک صاف، اس پر ایک دھبا سیاہ لگ جاتا ہے، تھوڑا سا سیاہ ہو جاتا ہے. اگر توبہ کر رہے بعض آدھے دھل جاتا، اگر پھر کرے وہ داغ پھیل گیا، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ وہ سارا دل کالا ہو جاتا سیاہ. فرمایا یہ وہ نوبت ہے بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود. اب نہیں چاہ رہا کوئی
بس اب دوزخی ان کا علاج ہے اور کوئی نبی جی بتا رہے یہ عذاب کے ہی مستحق رہ گئے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو فرمایا 3 رستے ہیں ہدایت کے، قرآن پاک کا کمال بتاتا جاتا کہ بیماری کس طرح شروع ہوتی، فرمایا 3 چیزیں اللہ نے دی ہیں، تمہیں دوسری مخلوق کی طرح نہیں کہ جکڑ کر ایک راستے پر چلا دیا، پھر تمہارا کوئی نہ کمال تھا نہ کوئی برائی تھی، تمہیں بنایا انسان، پتھر نہیں بنایا کہ اللہ اٹھا کر ادھر ادھر رکھے، تمہیں خود ریسپانسیبل بنایا کہ تم نے اپنی مرضی سے کام کرنے ہیں، اچھے کرو گے تو تعریف خدا کی مستحق ہوگی، اللہ اور اس کے فرشتے داد دیں گے، جنت ہوگی، برائی کرو گے بھگتو گے، اس لیے تم ذمہ دار ہو۔ تو اپنے ہاتھ سے اپنی سرنوشت لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری، اللہ نے تیری خالی رکھی ہے پیشانی، اب تو اپنے ہاتھ سے لکھے گا اس پر کہ فیل ہونا یہ پاس ہونا۔ 3 رستے ہدایت کے، یہ ڈاکٹر حضرات رال مردانہ سے سمجھ لیں کہ جو ان کو نہیں برتے گا وہ پھر مور لگ جائے گی، جتنا جی چاہے پڑھ دے ڈگری ہولڈر، ایک قلب ہے، ایک سما ہے، ایک بصر ہے۔ اور میں پہلے سوچنے سمجھنے کی تمہیں اللہ نے قوت دی ہے، سوچتے کیوں؟ ایک گروہ چلا رہا کہ اللہ ہے قیامت ہے نا، تم کبھی ٹھہر کر سوچ تو لو، کچھ تکلیف کرو۔ جیسے معمولی چیزوں کے بارے تمہیں کوئی یہ اطلاع دے دے نا کہ اس راستے میں یاد ڈاکو ہیں، بے شک نہ ہو، غلط اطلاع ہو، آپ نہیں جاتے کہ خواب خواہ یار ادھر نہیں جانا دوسرے راستے سے، تو جب معمولی خطرے کا ضامن پیدا ہو جائے نا کہ شاید ایسا ہی، تو مجھ سے بھی بچ گیا، اتنی عقل تمہیں دی ہے، اندیشہ فرضہ کرتے، تو جب اتنی نبا نظیم، اتنی بڑی اطلاع، اور معمولی لوگوں نے نہیں، ان کی نے جن کو دنیا کے دشمنوں نے بھی کہا کہ سچے اور امانت دار ہیں، ان کی کوئی کر دے، وہ ہر امت میں دعائی دیتے جائے کہ مرنے کے بعد یار ایک بلا ہے، مصیبت ہے، جہنم جان سے چپ کر، تم اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ معمولی کو کہہ دے یہ گوڑ نہیں ہے دار، تم کہتے چھوڑ دو بھائی، عقل مندی یہی۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے کتنی پیاری بات تھی، دلیل اقناعی ہے کہ بحث کو چھوڑو، اتنی کہو کہ فرض کرو تمہاری بات صحیح ہے، فرض کرو ان کی صحیح، مگر خطرہ کس میں کم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی مرنے کے بعد کچھ نہیں، ایک دہریے نے کہا، تو آپ نے فرمایا چلو تیری بات اگر صحیح ہے تو ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، سچ بول، ہمارا کوئی بگڑے گا؟ تم بھی مٹی ہو جاؤ گے، ہم بھی مٹی سے، قصہ ختم۔ اور اگر ہماری بات سچی نکل آئی کہ بعد میں حساب ہے فرشتے، تمہارا کیا بنے؟ آدمی شریف تھا، اس نے کہا توبہ، امام اتنی بات کی کافی ہے، زیادہ بحثوں کی ضرورت نہیں، عقل مند آدمی کے لیے یہی اشارہ کافی، اگر نکل آیا ایسا معاملہ پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ پاک فرماتا کہ پہلے ہے کہ سوچو، جو تفکر سے کام نہیں لیتے سوچنے کو مطلب کر لیں، نہیں بس ایش کرو، سوچنا ساچنا کیا ہے، اپنے مزے کو خراب نہ کرو، ڈانس ہو رہا ہے، موسیقی ہو رہی، شرابیں ہو رہی ہیں، گلے میں مر رہے ہیں، مزے لو، کیا ہے یہ سوچنا تھا؟ تو فرمایا پہلے تم نے اپنے قلب کو معطل کیا، سوچنے کی قوت جو ملی تھی کام ہی نہیں دی، ٹکے کا سودا لینے کے لیے بے شمار دکانیں گھومتے ہو کہ اچھا دیکھ کر لینا ہے، سستا لینا، مگر یہ اتنا زندگی کا فیصلہ کہ یا آگ میں جانا، یہ اس کے بارے میں سوچتے ہی، تو سوچو قلوب، پھر سمجھ، سوچنے کے قابل نہیں تھے، اتنی سمجھ عقل نہیں تھی، سو نہیں لیتے، کسی دانا کی باتیں سنتے، اس کی بات پر ہی غور کر لیتے، یہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جب دوستیوں سے پوچھیں گے نیک لوگ کہ کیوں آ گئے بدبختو یہاں، کوئی تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا، کہنے لگے آیا تھا لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنیا کرتے یا سوچا کرتے تو آپ آج آگ میں کیوں ہوتے؟ جرم یہ ہے ان خبیثوں کا کہ پڑھ جائیں گے، ڈگری ہولڈر ہوں گے، بڑے بڑے کمیشنوں بن جائیں، اور پھر زندگی کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ سوچو اتنی بڑی گواہی اتنے نیک لوگ دے رہے ہیں، زیادہ حصہ دنیا کا قائل ہے اللہ اور قیامت ہے، ہم ذرا رک تو جائیں کہ اگر یہ بات درست ہوئی کیا ہوگا؟ نہیں، فرمایا دل جو ہیں ان کو بھی یہ کفر لگا دیتے ہیں، کان جو ہیں ان میں ڈانٹ دے لیتے ہیں، آنکھیں اندھی کر لیتے ہیں، دن رات ان کے سامنے مناظر آتے ہیں کہ جو چالیں چلتے تھے کہ میری سلطنت کو کوئی نہیں ہرا سکتا، تمہارے سامنے وہ پھانسیوں پر لٹکے، جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، کتنے ہیں جو اپنے ملک میں دفن نہیں ہو سکے، دنیا کے کسی ملک نے قبر کے لیے جگہ نہیں دی، جو بڑے دوست ہے شاہ ایران کے انہوں نے پناہ نہ دی، تو اللہ کہتا آنکھیں بھی بندی ہو جاتی، اللہ کہتا ہے بالکل دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں سوچتے کہ کیا اثر ہوا ان کا، ان کی فوجیں کہیں کہاں گئیں، خزانے کدھر گئے، کوئی کام آیا، لاکھیں تک لوگوں نے بازاروں میں گھسیٹتی۔ تو فرمایا یہ لوگ جب دل کو، کانوں کو، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، اب روشنی کہاں سے آئے؟ خدا کو کیا الزام دیں
نبی کو کیا کہیں کہ اس کا قصور؟ وہ ساری کھڑکیاں تو بند کر دی جس سے لائٹ اندر آنی، اس لیے مور لگ جاتی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور ان کے بارے میں اللہ نے کہا اصل بے خبر یہ ہے۔ لوگوں کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ جاتی، فرمایا وہ کیا ان پڑھ؟ وہ عقل مند ہے جو جانتے ہیں کہ یہ باپ ہے اس کا ادب کرنا، یہ چھوٹا ہے اس سے پیار کرنا۔ جاہل تو تم ہو، دنیا کے بے خبر ترین آدمی، ڈگری کو کیا کرنا، چاٹنا، جیب میں ڈالے پھرتے ہو کہ میں PhD ہوں، کیا جانوروں سے بدتر تمہارا حال۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکیم صاحب فرما رہا ہے، حدیث رسول آپ کے یہ گوہر بھا موتی لوگوں نے محفوظ کرے۔ اب یہ پرویز وغیرہ دوسرے خبیث کہتے ہیں کہ نہیں 200-400 سال بعد، یعنی امت کو رسول اللہ سے کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا۔ ایسا فرض کرتے ہیں کہ مسلمان یہ جانتے ہی نہیں کہ یہ رسول ہے، آخری ہے، جب چلا جائے گا ہدایت پھر کہیں سے ملی نہیں۔ لوگ تو قائد اعظم غالب اور جو ہے نا اقبال کا کلام اکٹھا کرتے رہے کہ ایک ایک جملہ لکھ لو، رسول اللہ کی اتنی قدر بھی نہیں تھی امت کی نظر میں۔ خبیثو کیا تصور دیتے ہو تم؟ پروانے تھے لوگ، ایک ایک راہ یاد رکھتے تھے۔ ایسی احادیث مسلسلہ ہے کہ اگر آپ نے انگلی ہلائی نا یا آپ اس وقت مسکرائیں، ہر آنے والا اسی طرح بیان کرتا تھا۔ یہ حدیثیں دیکھیں، مزے کی بات، اگر ہنسے ہیں صحابی بھی ہنسا، بعد میں شاگرد ہنسا، اور لوگ پوچھتے تھے کیوں؟ انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں، رسول اللہ ہنسے تھے، وہ صرف بات نہیں بیان ہو رہی، ساتھ وہ سٹائل بھی بیان ہو رہا۔ ایسے علم کو دریا بند کرنا چاہتے ہیں جس سے ہم حضور سے جڑے ہوئے ہیں، ورنہ یہ میراث جاتی رہی، کیا رشتہ رہ جائے گا کہ نبی چلے گئے ہمارے ساتھ تو کوئی رابطہ ہی نہ رہا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کی اتنی پیاری فرمائی کہ اگر معاشرہ اسی پر آ جائے کہ من لم یرحم صغیرنا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا، اگر عمر میں تم سے چھوٹے بچہ سمجھ، ان سے پیار کر شفقت تو یکر کبیرنا، اور اگر بڑا ہے عمر سے اس کی عزت نہیں کی تو یعرف لعالمنا حق کا، اور عالم جو ہے اس کا حق نہیں اس نے پہچانا، فلا سمجھ وہ ہماری امت میں نہیں۔ ایسے کم بختوں کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ بچوں سے شفقت نہیں، بڑوں کا احترام نہیں، علماء کا ادب نہیں، فرمایا کوئی میری امت نہیں۔ اس سے کوئی مسئلہ رہ گیا؟ چھوٹے ہوں گے ان سے رحم کا معاملہ کرو، کوئی ہو وہ بڑا ہے اس کو سمجھو، باپ کی جائے اس کی عزت، اور جو عالم ہے اس کا ادب کرو کہ یہ رسول اللہ کی وراثت ہم تک پہنچا رہا ہے۔ ایسے ایسے جملے اللہ کے پاک رسول نے فرمایا کہ زندگی سنور جائے ایک پر عمل کرنا۔ فرمایا نامرادوں نے کان بند کر لیے، آنکھیں بند کر لی، نہ دیکھتے تھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نہ سنتے تھے کسی کی بات، نہ سوچتے تھے۔ اولئک هم الغافلون، بے خبر ہو گیا، بالکل مست ہو گیا، یہ نشہ ہو گیا، ان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، الٹا جیسے شراب میں بڑھ کے مارتا اس طرح مارتے اسٹیجوں پر چڑھ کے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اے قرآن اب اعلان کر رہا کہ سن لو، لا جرم، اس میں ذرا شبہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا آخرت میں برباد ہونے والے۔ چند دن کی دیر ہے، جب آنکھیں بند ہو گئیں تو وہاں انہیں پتہ چلے کہ یہ بڑا گھاٹے کا سودا کر کے آئے، انہوں نے جو تجارت کی اس میں تو بیڑا ڈوب آئے، کیا تھا چند روزہ عیش، اب تو مصیبت میں۔ لا جرم، کوئی شک نہیں اس میں، ضرور آخرت میں یہ گھاٹے میں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور۔ یہ زخموں پر اگر اس وقت اللہ مرم نہ رکھتا، بلال کے، خباب کے، اور جو اس وقت مار کھا رہے تھے، ساتھ ہی اللہ نے کہا ان بے ایمانوں کے ساتھ اس طرح نپٹے گا، پھر تیرا رب، حالانکہ رب تو سارے جانوں کا، مگر کیونکہ رسول اللہ یہ بھگت رہے تھے، آپ ہی تحریک کے قائد تھے، سارا کام تو آپ کا ہی تھا۔ اللہ نے کہا جس رب نے تیرے ذمہ یہ کام لگایا وہ کہیں سو نہیں گیا، چلا نہیں، کہ تیرا رب ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تیرا پیارا رب جس کا تو پیارا رسول ہے، وہ تیرا رب للذین ہاجروا۔ جب حضور نے یہ آیتیں سنائی ہوں گی کتنے خوش ہو کر وہ ناچے ہوں گے کہ کوئی بات نہیں، دکھ سے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کر گئے، یہ حبشہ کی ہجرت سے، ابھی مدینہ کی نہیں، حبشہ کو چلے گئے، پہلے 12-13 گئے، پھر 70-72 کے قریب چلے گئے، 80-85 آدمی مرد عورتیں وہاں اکٹھے ہو گئے، سمندر پار چلے گئے۔ تو تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کو شوق سے کی، من بعد ما فتنوا، جب وہ بیچارے کوئلوں پر لٹائے گئے، ان کو دکھ دیے گئے، ستائے گئے، چلے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے کمی نہیں چھوڑی، پھر بھی دین کے لیے کوششیں کرتے رہے، وصبروا، اور ایک دن قدم نہیں ڈگمگایا، اس پر جمے رہے اور ساری تکلیفوں کو خوشی سے برداشت کیا۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، ایسی آیتیں اترتی تھی وہ خوش ہو جاتے تھے یار کوئی بات نہیں، تیرا رب اس سارے حال کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرے گا۔ ان میں اگر ان سے غلطیاں بھی ہو جائیں گی، پیشگی اعلان کہ کوئی بات نہیں، معاف، تھوڑی تکلیفیں اٹھائی
اور جو اچھائیاں ہیں ان پر اللہ رحم فرمائے گا۔ اور فرمایا یہ سارا بدلہ جو ملے گا نا کہ یہ آگ میں جائیں گے، یہ راحت میں جائیں، کس دن ہوگا؟ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا۔ سن لو، کوئی کسی کے ساتھ وہاں وکیل نہیں آئے گا۔ یہ سرکاری وکیل شریف الدین پیرزادے نہیں ملیں گے جو کئی مدت تک جمے رہے کہ میں نہیں غلط کام میں ساتھ دوں گا، مگر بھاؤ اپنا چکا رہے کہ زیادہ پیسے لگ جائے، وہی بے ایمان آ گیا۔ اور احتساب نے کہا کہ میں نے کہا تھا جسٹس صاحب سے پیرزادہ آئے گا، اور میری بائیں طرف یہ کہتے نہیں وہ اتنا گیا گزرا نہیں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن ہر شخص اپنی طرف سے خود بحث کرتا آئے گا، ساتھ کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں آئے گا، خود ہی جواب دینا پڑے گا کہ کیوں کیا یہ۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، ہر آدمی خود بھگتے گا اپنے کیے ہوئے کاموں کو۔ وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہر جان کو، ہر شخص کو وہ سب کچھ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا۔ نیکوں کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، بدوں کی کوئی برائی چھپی نہیں رہے گی، سب ریکارڈ سامنے آ جائے گا۔ اور اس کے بعد پورا پورا کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ وہم لا یظلمون، اور کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرے گا، نہ نیکوں کے ساتھ ظلم ہوگا کہ ان کی کوئی نیکی بے نتیجہ رہ جائے، نہ بد مفت میں چھوٹیں گے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، سب اپنے کیے کو بھگتیں گے۔ یہ تھا قرآن مجید، جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ایک کتاب لے کر ایک دن میں اتار دے۔ اللہ سوچتا رہتا کہ تو کس بات ہوتا، اللہ نے کہا کوئی کتاب ہے یار، کتاب ہوتی تو میں وضو کے مسئلے ایک جگہ لکھ دیتا، نماز کے حصہ جیسے عام کتابیں فقہ حدیث کی دیکھتے ہیں، قرآن جب شخص کوئی پڑھتا ہے ایسا نہیں نظر آتا۔ یہ نہیں کہ ایک چیپٹر شروع وغیرہ، یہ تو ایسی کتاب ہے جو بھائی کتاب نہیں عام کتابوں کی طرح، یہ ایک پیغام ہے خدا کی طرف سے جو اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے لیے اترتا رہتا تھا، ان کی تقویت کا باعث بنتا تھا، سہارا بنتا تھا، دکھی مسلمانوں کو خوشی کی طرح مل جاتی تھی، اور جو ظالم تھے ان کو یہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا۔ اس لیے اس کو کتاب کی طرح نہیں، یہ تقریریں ہوتی تھی، مختلف موقع پر مناسب چیزیں جو تھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا۔ تو یہ جو ہے نا کہ حالات دنیا میں برے ہیں، اس سے بھی برے ہوئے، کھاڑیاں کھودی گئیں، آگ جلائی گئی، نیک لوگوں کو اس میں ڈالا گیا، بچوں سمیت مائیں ڈالی گئیں۔ صحیح مسلم میں کسی دن واقعہ سناؤں گا شاید اگلے درس میں، کہ کیسے تھا ماں کی گود سے لے کر بچے جو تھے پھینکے گئے، اور ماں ذرا ڈگمگا گئی، کئی بچے پھینک دیے، ایک جب وہ ڈر گئی اور اس نے چاہ دی یار چھوڑیں اسلام کو، تو ایک بچہ جو پھینکا جا رہا تھا اس نے آگ سے آواز دی کہ ماں یہ آگ نہیں ہے، ڈرنا کوئی نہ، یہ دیکھ رہے میں آگ نظر آتی ہے، یہ تو باغ ہے گلزار، چھلانگ لگا گئی۔ اللہ نے کہا جو بیچارے بھونے گئے کھاڑیوں میں دیکھتا رہا، اب میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہوں، ان ظالموں کو سزا نہ دوں اور ان لوگوں کو کوئی انعام نہ دوں جنہوں نے میری خاطر یہ دکھ اٹھائے۔ اس لیے یہ موجودہ دنیا جس میں دیکھ کر ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ کا انصاف کہاں ہے، کمزور جو ہوئے، انصاف کام کر رہا، پیچھے اللہ کا ہاتھ کام کر رہا، سارا کوئی منصوبہ بن رہا ہوتا ہے، ہمیں اس دن ہی نظر آتا ہے جس دن اس جیسوں کی گردن توڑ دی جاتی ہے، نیک لوگ پھر مٹھائیاں بانٹتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، وہ دن آ جاتا، مگر کچھ دیر لگتی ہے، ورنہ اس دنیا میں اندھیر نہیں ہے، دیر ہو سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔ ہاں کر دیو نا، آج دیو نا، بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اپنا بھی گلا خراب اور کھانسی ہو رہی ہے، اور پچھلے اتوار کو میں حاضر نہیں ہو سکا۔ پچھلے دنوں 2 موتیں ایسی واقع ہوئی ہیں، میں اسی بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ نے پہلے سن لیا ہوگا پچھلے درس میں، حکیم عبدالوہی سلیمانی صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، میرے ماموزاد بھائی تھے، مجھ سے 12-15 سال چھوٹے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا اور ہوا۔ لیکن جانے کے بعد پتہ چلتا ہے خوبیوں کا بعض، وہ تقریباً 30-32 سال سے طب کی پریکٹس کر رہے تھے۔ اس دوران میں انہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی، جو وراثت میں 5 مرلے کا مکان ملا وہی مکان ہوئی، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی موٹر سائیکل، نہ کوئی سائیکل، نہ نیا مکان۔ تو وہ ایک بات نہیں کہ غریبوں سے کبھی پیسے نہیں لیتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی رشتہ دار سے پیسے نہیں لیتے تھے۔ LLB تھے،
طبیہ کالج سے فاروق تحصیل تھے، سیاسی طور پر بڑے، تو بہت بڑا جنازہ تھا اور ہر آدمی ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہا تھا۔ دوسرا جو انتقال ہوا میرے کلاس فیلو تھے ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج سے 60-70 سال پہلے بعد میں کوئی بغیر نام لیے ان کے واقعات بیان کرے یا سنے یا پڑھے تو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے یہ پہلی صدی ہجری کے کوئی بزرگ گزرے ہیں۔ 5 سال ہم اکٹھے رہے ہیں مسٹر میڈیکل کالج میں، نہایت درویش آدمی تھے، یہ لاہور سے FSC کر کے آئے تھے۔ اس زمانے میں تو یہی تھا کہ کلین شیو پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، لیکن بعد میں تحریک سے تعلق ہو گیا تو پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی طرف ہو گئے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق سرکاری ملازمت چھوڑ دی اور بھائی پھیروں میں ان کے کہنے کے مطابق تحریک کا کام شروع کیا۔ اس وجہ سے غالباً کہ وہاں ایک بدماش گروپ ہیں 2-3، وہ کسی کو وہاں ٹکنے نہیں دیتے تھے، تو اس شخص نے آ کے آخری دم تک وہاں ان کا مقابلہ کیا اور تحریک کا کام کیا۔ میڈیکل کالج میں 1-2 واقعات ایسے ہیں، مثلا میں FSC ملتان سے میں نے کی ہے ایمرسن کالج سے، تو میں بیالوجی سوسائٹی اس کا جنرل سیکرٹری تھا۔ تو ایک فنکشن ہوا، ایک گروپ فوٹو ہوا، اس میں تقریباً کوئی 250 کے قریب لڑکے تھے اور بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا، بڑے غور سے دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس لڑکے کا فوٹو ہے۔ ایسے وہ مجھے بھی دیا، میں نے فریم کروا کے اپنی میز پر رکھ دیا۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فوٹو یہاں نہ رکھیں، کیونکہ جس گھر میں کتا اور فوٹو ہو رہا ہے مجھ کے فرشتے نہیں آتے۔ میں نے کہا یار یہ وہ نہیں ہے، دیکھو تو صحیح، یہ چھوٹے چھوٹے یادگار رکھی ہوئی ہے، کوئی بات۔ کہنے لگے میں آپ کو میں نے مسئلہ بتا دیا بس۔ اب جو لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ زندگی کیسے ہوتی ہے، کہ اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو گھر تو ہے نہیں، تو خاص دوست ہی آ کے پتہ کرتا، ورنہ دوسرے کو تو پرواہ نہیں ہوتی۔ سردیوں کے دن تھے، جمعے کا روز تھا، جمعے کے وقت میری طبیعت خراب ہو گئی، زکام ہو گیا، نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، عشاء تک مجھے کافی تیز بخار ہوا۔ یہ دوسرے ہاسٹل میں رہتے تھے، ان کو پتہ چلا، یہ فوراً آئے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا انجیکشن پینسلین کے اور اس طرح کی چیزیں۔ یہ بازار گئے، انہوں نے انڈے خریدے، جوشاندہ خریدا، چائے کا سامان لیا، انجیکشن لیے، سرنج، آ کے مجھے انڈا ابال کے دیا، جوشاندہ پلایا، چائے پلائی، اور اس کے بعد انجیکشن لگا کے سر دباتے رہے، پاؤں میرے دباتے رہے، ٹانگیں دباتے رہے، اور تقریباً رات 11 بجے ہی اپنے ہاسٹل چلے گئے۔ الگ صبح یہ کالج جاتے ہوئے پھر میرے کمرے میں آئے تو میری طبیعت ویسی ہی خراب تھی، تو خیر چلے گئے۔ اس کے بعد کالج سے فارغ ہو کے پھر آ گئے، پھر وہی پروسیس جو ہے نا انہوں نے رپیٹ کیا۔ اگلے دن چھٹی تھی اتوار، الگ صبح میرے کمرے میں آ گئے تو میری طبیعت کافی بہتر تھی اور میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ میں پرسوں رات جب یہاں سے گیا ہوں تو کمرے میں جا کے میں نے تمہارے لیے رو رو کے دعا مانگی کہ اللہ میاں اس کو صحت دے، اور مجھے یقین تھا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کیونکہ کسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی خیر خواہی کے لیے اس کی غیر حاضری میں دعا مانگی جائے تو اس میں شک نہیں ہے کوئی۔ تو میں جب آیا تمہاری طبیعت ویسی خراب تھی، میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ میں نے بڑا سوچا تو میں نے کہا یہ شرارت جو ہے نا اس فوٹو کی ہے، اس میں رحمت کے فرشتے کیسے ہیں؟ کہنے میں نے تمہاری آنکھ بچا کے وہ کپڑوں کے نیچے دے دیا۔ کہہ رہا رات میں نے جب دعا مانگی ہے نا مجھے بالکل اطمینان قلب تھا، اب ماشاءاللہ دیکھو تم ٹھیک بیٹھے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اس کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے، سوائے دینی رشتے کا اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس دن یہ حقیقت اور زیادہ واضح ہو گئی کہ دینی رشتے کے مقابلے میں دوسرا رشتہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ دوسرا واقعہ یہ کہ
جس ہاسٹل میں رہتے تھے اس میں کچھ اس زمانے کے بدماش گروپ رہتے تھے لڑکے، تو پنڈی گروپ کے نام سے، سیال گروپ کے نام سے. تو یہ کرتے تھے کہ ایک آدمی پیسے جمع کروا دیتا میس کے اور 2-3 آدمی اس کے نام پر کھاتے رہتے تھے. تقریباً آخری ہفتے میں میس بند ہو جاتا ہے. تو لڑکے پریشان ہوتے کہ کیا کریں. کہنے پہ تو ایک میس کمیٹی ہوتی تھی لیکن وہ نگرانی نہیں کرتی تھی. تو وارڈن صاحب بڑے پریشان تھے. انہوں نے ان کو بلایا کہ تم مجھے سب لڑکوں کا 1 سال کا آڈٹ کر کے مجھے بتاؤ. انہوں نے جناب 10 دن لگا کے سارا مکمل کر دیا اور بتا دیا کہ اس لڑکی کی طرف اتنا 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 اتنا. اب زمانہ اچھا تھا، انہوں نے نوٹس لگا دیا کہ جو آدمی پیسے نہیں دے گا اس کو امتحان میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا. اور یہ اس زمانے میں 12 بجے سے 2 بجے تک دوپہر اور 8 سے 10 بجے شام جب میس کا ٹائم ہوتا تھا، یہ میس میں ڈیوٹی دیتے تھے کہ کوئی لڑکا کھانا نہ کھا جائے جس نے پیسے نہیں دیے. اپنا انکم نہیں، دیر سے پہنچا، انہوں نے پیسے نہیں دیے تھے لیکن وہاں ڈیوٹی دینے کے بعد بازار جا کے ادھار کھا کے آتے تھے. جب ان کے پیسے آ گئے ادھار پیسے دیے، پھر میس میں دیے، پھر کھانا شروع کیا. اب جب ان لڑکوں کو پتہ چلا کہ یہ اس کیریکٹر کا آدمی ہے تو پھر انہوں نے جناب جب بھی ملتے تھے پاؤں کو ہاتھ لگا کے ملتے تھے. جب یہ ڈاکٹر بن گئے اسی دن انہوں نے پینٹ وینٹ چھوڑ دی، کوئی شیروانی شلوار ٹوپی. اچھا، یہاں ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں، ایک ڈینٹل سرجن، ریٹائر ہو کے ہیں ملتان سے. یہ کیمل پور میں ڈینٹل سرجن تھے تو یہاں بھی رہے. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یار ایک میں ادھر تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب وہاں راجا رام سے ٹرانسفر ہو کے آئے کیمل پور، ان کا نام عبد الخالق ہے. تو انہیں آ کے چارج پور بڑی کام شروع کر دیا. 2 دن کے بعد وہ دفتر آئے تو میں بھی کھڑا ہوا تھا. تو کلرک نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا میں نے یہ بل بنا دیا TAD ہے، آپ 10 کر دیں اس کے اوپر. تو کہنے لگے کتنا بل بنایا؟ اس نے کہا جی ریل کا کرایہ اور ٹرک کا اور یہ اور 1100 روپے بنتا ہے. اس زمانے میں ہماری تنخواہ 285 روپے ہوتی تھی. اس نے کہا بھائی میں تو آیا ہوں بس میں، 3.25 روپے لگے ہیں اور 4 آنے لگے ہیں ٹانگے کے، میرا 4 روپے خرچ ہوئے ہیں. اس کا بل بنانا ہے تو بنا دو، نہیں بنانا تو رہنے دو. وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب ساری ایسے کرتے ہیں، آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے. اس نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ دینے ہیں دے دو 4 روپے، نہیں دینے رہنے کا. جو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ جو پیسے دینے والا ہے وہ اصرار کر رہا ہے اور لینے والا انکار کر رہا ہے. پھر انہوں نے ایک اور بڑی عجیب بتائی بات. کہنے لگے نیا اسپتال بنا تھا وہاں، مسجد نہیں تھی اس میں. تو یہ احمد صاحب کے پاس گیا کہ ہمیں کوئی جگہ آپ دے دیں، مسجد ہم بنا لیتے ہیں کچھ. انہوں نے جگہ دے دی تو پیسے تھوڑے ادھر ادھر جمع کر کے وہ شروع کرا دی. کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب 2 بجے تک ڈیوٹی دیتے تھے ہسپتال میں، پھر کھانا کھا کے نماز پڑھ کے مزدوروں کے ساتھ اینٹیں اور گارا خود اٹھاتے تھے. اس طرح انہوں نے مسجد بنائی وہ. اچھا، اس کے بعد میں بہاولپور میں تھا، یہ کیمل پور میں تھے. ہماری فتح و کتاب جاری رہتی تھی. تو 65 کی جنگ ہو گئی تو گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر آیا کہ زخمی بہت ہے تو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے فوج میں. جو رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کرنا چاہیں وہ CMH جو بھی نزدیک ہو وہاں جا کے رپورٹ کر دیں. اب ہمارے اسپتال کے CMH اور ہمارے درمیان میں صرف دیوار تھی ایک، ہم 12 ڈاکٹر وہاں چلے گئے. تو میں ان کو جاتے ہوئے خط لے گیا کہ میں جا رہا ہوں فوج میں، مجھے نیا ایڈریس نہیں معلوم. تو ان کو وہ خط ملا نہیں. اب اتفاق کی بات ہے میں فوج میں نارووال میں تھا اس وقت، یہ بدو ملی کے رہنے والے تھے. تو ان کا مجھے وہاں خط ملا فوج میں، وہی شادی کا کارڈ، دسمبر 65 کی بات ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، اگر آپ بارات میں شامل ہونا چاہیں تو لاہور فلاں جگہ آ جائیں. وہ مکان میں نے دیکھا ہوا تھا، وہاں سے شاد باغ جائے گی بارات. اگر آپ ولیمے میں آنا چاہیں تو ہمارا گھر ریلوے اسٹیشن کے بالکل سامنے ہے.
تو مجھے جو خط ملا وہ شام کو ملا، اگلے دن ولیمہ تھا. میں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ ولیمے میں شامل ہو جاؤں گا. تو میں اپنے کرنل صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے آپ چھٹی دیں. اس نے کہا ایمرجنسی ہے، چھٹی تو مل نہیں سکتی. میں نے کہا جی آپ کچھ بھی کریں میں نے تو ضرور جانا ہے، کہ آپ 2 گھنٹے کے لیے اجازت دیں. انہوں نے کہا کہ اچھا میں 4 گھنٹے کے لیے پاس دیتا ہوں، آپ ایک تو وردی میں جائیں، دوسرا ایک گاڑی میں جائیں، دوسری گاڑی میں واپس آئیں. وہاں سے میرا 15-16 کلومیٹر ہے وہ. اب کوئی آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس شخص کا ولیمہ ہے وہ آج گھر میں موجود نہیں ہوگا. میں گیا، میں نے دیکھا ٹینٹ وینٹ لگے ہوئے ہیں. وہاں جا کے پوچھا، میں نے ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں؟ کہنے لگے جی ان کے ایک رشتہ دار ہے، وہ بیمار ہے اگلے اسٹیشن پر. انہوں نے کہا جب تک مہمان آئیں گے میں ان کو دیکھ کے آتا ہوں. تو وہ لڑکا ہے، کہنے لگا جی گاڑی کھڑی ہے ابھی گئے نہیں ہوں گے. تو وہ ان کو جا کے لے کے آیا. وہ مجھے دیکھ کے بڑا حیران ہوئے. میں نے کہا میں نے تمہیں خط لکھ دیا تھا. کہنے لگے مجھے خط نہیں ملا. بہرحال میں 2 گھنٹے بیٹھا پھر واپس آ گیا. یہ طالب علم کے زمانے کی اور بات ہے ان کی کہ پہلے 2 سال تو ہم بنیادی مضامین پڑھتے ہیں میڈیکل کالج میں. 3rd ایئر میں میڈیسن شروع ہوتی ہے. تو یہ 3rd ایئر سے پیسے بچا لیتے تھے اپنے منی آرڈر سے. جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی 1.5 مہینے کی، تو ان پیسوں سے دوائیاں خریدتے تھے، پینسلین کے ٹیکے، یہ اس طرح کی چیزیں. 1.5 مہینہ پورے گاؤں میں گلی گلی پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی بیمار ہو میں دوائی بھی فری دوں گا اور دیکھوں گا بھی فری. 1.5 مہینہ پورا وہ یہ کام کرتے. اور سردیوں میں بھی تھی. مسلسل 3 سال انہوں نے یہ کام کیا. اب یہ جب میں نہیں آیا پچھلے اتوار، تو ہفتے کی شام مغرب کے بعد میری بیٹی کا ٹیلی فون آیا لاہور سے کہ ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا، تو عشاء کے بعد جنازہ ہے، پھر ان کو بھائی پھروں میں دفن کیا جائے گا. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وقت ہی نہیں جانے کا. چلو میں نے کہا کل صبح جا کے میں تعزیت کر لوں گا گھر میں جا کے. 10:30 بجے رات یہاں ایک ڈاکٹر صاحب کا ٹیلی فون آ گیا کہ صبح 7 بجے پھر جنازہ ہے بھائی پھروں میں، تو ہم 4 بجے یہاں سے نکلیں گے اگر آپ جانا چاہتے ہیں. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے کہا چلو ایک مجاہد کا جنازہ اس میں شرکت کی اجازت مل جائے گا. تو ہم چلے گئے، جنازے میں شامل ہوئے. بہت بڑا جنازہ تھا، عام لوگ زیادہ تھے اس میں. اور وہاں سے جنازہ لے کے جب ہم قبرستان کی طرف بازار سے جا رہے تھے تو دکاندار، ریڈی والے، دوسرے ایک ہی بات سب نے کہی کہ یہ ولی اللہ کا جنازہ ہے، یہ ولی اللہ کا جنازہ ہے. تو یہ میں اس لیے میں نے بیان کیا کہ میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ خصوصی دعا بھی فرمائیں. مولانا کے بڑے بھائی کے بیٹے سے ان کا انتقال بھی ہو گیا، حکیم صاحب کا بھی اور ڈاکٹر صاحب، سب کے لیے نا خصوصی دعا فرمائیں. وقت کو زیادہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ واقعات بیان فرمائے اپنے ساتھیوں کے، بس اس بارے میں 2 مختصر باتیں عرض کر کے، ایک تو اس سے پتہ چلا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. جو لوگ دین کو مانتے ہیں نا ان کی زندگیوں میں پھر کیا نقشہ نظر آتا ہے، اور جو صرف دنیا کو مانتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کے راج کرتے پھریں اور وہ زیادہ پیسے ملتے ہیں نہ لیں. وہ جو بابر بیش کوش کے آرم دوبارہ یہی ان کی راہ ہوگی نا. یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ دین سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں. جو آدمی اس کو اپنا لیتا وہ پھر ولی نہ کہلاتا. تو ایسے لوگ تھے جو اللہ کے رسول کے سامنے لوگوں نے کہا یہ نیک ہے، آپ نے واجب اس کے لیے جنت واجب ہوگی جب خلق خدا ساری دعائی دے رہی ہے. اور ساتھ یہ بھی پتہ چلا ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہے تھے، بڑے درد کے ساتھ کہہ رہے تھے، ان کا صدمہ کا ساتھی سے، وہ کام کر کہ عمر خوشی سے کٹے تیری، وہ کام کر کے یاد تجھے سب کی یاد ہے، جس جا پہ تیرا ذکر ہو ذکر خیر ہی، اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کرے. دعا کریں اپنے ساتھیوں کے لیے، اللہ جنت الفردوس میں بلند مراتب عطا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد آلہ واصحابہ. اللہم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. اللہم بارک فیہم وصلی علیہم
واغفر لهم واردهم حوض رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم قبورهم ونور لها فيهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا وأهل ديننا جميعا من سلف منهم ومن غبر إلى يوم القيامة اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين یا رب العالمین۔ اللہ ایسے لوگ دنیا میں بہت زیادہ کرے، ان کی تعداد میں اضافہ کرے، دنیا کی رونق ہے، برکت ہے، نور ہے ان سے دنیا میں۔